عید کے دن کتنے بار گلے ملنا سنت ہے؟ گلے ملنا ٹریڈیشن ہے، اس کو سنت اور بدعت کا مسئلہ اہل حدیث نے خام خواہ بنا لیا ہے۔ سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے اور کتابوں میں کہ صحابہ کرام عید پہ جب ملتے تھے تو تقبل اللہ منی و منکا، اللہ تیرے بھی قبول کرے روزے، میرے بھی قبول کرے، یا تقبل اللہ منا و منکم، ہم سے بھی اور تم سے بھی قبول کرے، یہ کہہ دیتے تھے۔ گلے جتنی بار مرضی ملے جی، سب سے پہلے ان کو گلے ملے جڑے تانوں سب تو پیڑے لگتے ہیں، پھر منا کے تانوں کہ گلے مل دیو کہ نہیں، صلہ رحمی کریں، ٹھیک ہے نا، عید کے عید والے دن تو ملے نا۔ تو یہ ٹریڈیشن ہے، گلے ملیں۔ اچھا گلے ملنے کو تو سارے بدعت کہتے ہیں، عیدی کو کوئی بدعت نہیں کہتا، یہ کون سی سنت ہے؟ مولوی بھی کہے گا یہ جی وہ جو دولہا ہے نا اس کا وہ سیرا باندھنا یہ تو ثابت نہیں ہے، تو دولہا سے 5000 روپیہ نکاح رجسٹرار کا اور مولوی کا 4 لائنیں پڑھنے کا یہ لینا ثابت ہے؟ نہیں، تو اے تے تو کدے نہیں کیا بدعت ہے، دونوں ہی جائز ہے، یہ ٹریڈیشنل ہے، ٹھیک ہے۔ شادی بیاہ کی کوئی رسم بھی جب تک اس میں حرام کام نہ ہو اس کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے، یہ ٹریڈیشن ہے، عرب کی اپنی ٹریڈیشن ہے، ہماری اپنی۔ ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ کپڑے پہنے، ٹریڈیشنل چیز ہے، ٹریڈیشن کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں۔ جاتے وقت اللہ حافظ کہنا کیسا ہے؟ اکثر لوگ منع کرتے ہیں۔ اکثر لوگ نہیں منع کرتے، یہ اہل حدیث ہی منع کرتے ہوں گے، وہ تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جی یہ عید مبارک کہنا، جمعہ مبارک کہنا، اس کے اوپر تکلیف صرف اہل حدیث علماء کو ہوتی ہے، تو ان کے لیے تو ہمارے پاس بڑی فقیہ ہیں۔ یہ اہل حدیث جو ختم بخاری کروا رہے ہیں، جی یہ کس حدیث کے اندر آیا ہے؟ تو کہیں گے ہم ثواب کی نیت سے نہیں کرا رہے، تو سر اگر ثواب کی نیت سے نہیں کرا رہے تو پھر لوگوں سے چندہ نہ لیں۔ اگر مجھے پتا ہو کہ ختم بخاری کا مجھے ثواب ہی کوئی نہیں ہونا تو میں 1 روپیہ نہیں تو دیاں گا، اے بس آندہ ختم بخاری جدوں پوسٹر لگاؤ نا، اور جدوں پھر چندہ دے منگن کسی سے جانا نہیں ہے۔ جی اور دوسرا یہ بتانا ہے کہ بغیر ثواب کے نیت کے ختم بخاری میں شریک ہوں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ نہیں ہے، یہ سارے اجتہادی مسئلے ہیں۔ بدعت کی تعریف ہے من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے تعلیم کی ہوئی چیز میں کسی نے کوئی چیز داخل کی۔ ٹریڈیشن کے اندر کوئی چیزیں ممانعت نہیں ہے، ہمارے کپڑے بھی ٹریڈیشنل ہیں، کئی معاملات ہمارے ٹریڈیشنل چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں عرب کے لوگ حیاک اللہ کہتے ہیں، حیاتی ہوئے، اسی پنجابی کہنا حیاتی ہوئے، زندگی لمبی ہو تیرے، یہ عرب میں ٹریڈیشن ہے حیاک اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم کسی کو اگر خدا حافظ کہہ دیتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ حافظ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جب آپ کسی کے پاس آتے ہیں گفتگو شروع کرنے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ لیں۔ باقی آپ کی جو اپنی ٹریڈیشنز ہیں ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کسی کے اوپر بھی، ورنہ تو دین جو ہے وہ عرب کے اندر ہی رہ کے ختم ہو جاتا۔ تو بدعت میں مجھے 5 گھنٹے بولنا پڑا ہے، مسئلہ 75A اور B، یہ اتنا مشکل ٹاپک تھا، صحیح، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف حنفی ہیں، بریلوی دیوبندی، انہوں نے ہر چیز کو مطلب دین میں داخل کر دیا ہے، اور جو واقعی اسپیسیفکلی بدعات ہیں اس کو بھی وہ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اہل حدیث ہیں کہ وہی کام اپنے نام سے کرتے ہیں تو وہ بدعت نہیں ہوتی ہے، دوسرے کریں، یعنی آپ میلاد کا جلسہ کرائیں تو بدعت ہے، لیکن اہل حدیث ربیع الاول کے مہینے میں ہی جو ہے وہ امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کرا لیں، وہ سنت ہے۔ نہیں کراتے کیا؟ ربیع الاول میں اہل حدیثوں کے پروگرام نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں۔ جو بندی سیرت النبی کے نام سے کرواتے ہیں، بریلوی میلاد النبی کے نام سے کراتے ہیں، یہ جناب وہ امام اعظم کانفرنس کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نام تو ہمیں ساروں کے پتہ ہے نا، جیسے وہ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ ہوتے ہیں دامت برکاتہم عالیہ اور مدہ ذلہ، جی اور جو شیعہ کے بزرگ ہیں وہ آیت اللہ ہوتے ہیں، جی، اور اہل حدیثوں کے کیا ہوتے ہیں؟ حافظ حافظہ اللہ۔ دیکھا ہے تو فوراً یاد ہے، سارے نے اپنے اپنے لفظ۔ یہ حافظہ اللہ جڑا ہے یہ کیڑی حدیث چ ہے؟ صحیح بات، کسی ضعیف حدیث چ بھی ہے کہ حافظہ اللہ؟ تے خدا حافظ تے حافظہ اللہ چ کی فرق ہے؟ صحیح بات، وہ نہیں ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی علمی کتابی۔